یہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ باقی اعمال کو تو فرشتے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، کلمہ خود ہی پرواز کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یہ بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا، یعنی بندہ گناہ کبیرہ سے بچے تو اس کا جو پڑھا ہوا کلمہ ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی اے ستون ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے؟ اجنبی سے مراد غیر مسلم تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نہیں، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر خوشخبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو۔ کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کویسچن کیا اے اللہ کے رسول کیف، ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو، تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا، تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ، جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا کلمے سے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی کلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرہ الا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا صبح و شام میں کوئی وقت نکال کے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن
14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کا یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ پھر کلمہ طیبہ موت کی تکلیف سے آسانی کا باعث ہے، اس لیے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ بندے کو صدیقین اور شہداء کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان اعمال پر ہے تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کلمہ طیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اس امت کا ایک گناہگار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں، ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کاپی، پھر تیسری کاپی، پھر چوتھی کاپی، اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 رجسٹر گناہوں کے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہگار ہوگا اس امت کا، اس کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے